السلام علیکم ویورز، آج میں بک کا پارٹ 4 پیش کر رہا ہوں۔ یہ رابرٹ کیوساکی کی بک ہے۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وہ مضامین پڑھنا جو ایک گریڈ طلبہ نہیں پڑھتے۔ 1973 میں جب میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں فوجی ملازمت چھوڑ رہا ہوں تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ پنشن اور میڈیکل سہولیات کی خاطر مجھے فوجی نوکری جاری رکھنی چاہیے۔ مجھے صرف 10 سال مزید نوکری کرنی تھی اور یہ فوائد مجھے مل جاتے، لیکن میں نے والد صاحب کی تجویز نہیں مانی۔ تب انہوں نے کہا کہ میں ایئر لائن کے لیے جہاز اڑاؤں، جیسا کہ سبھی ریٹائرڈ ملٹری پائلٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے بھی انکار کیا تو وہ بولے دوبارہ کالج میں داخل ہو کر PhD کرو اور نوکری پہ لگ جاؤ۔ مجھے اپنے والد صاحب سے بہت پیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہیں غلطیاں دہراؤں جو وہ اپنی زندگی میں کر چکے تھے۔ اگر میں ان کی بات مان لیتا تو آج 60 سال سے زائد عمر والا غریب بوڑھا ہوتا جس کی کل کائنات پنشن اور میڈیکل الاؤنس ہوتا۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھیں تو ہم وہیں غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ لہذا میں نے ایسے اسباق کا مطالعہ شروع کر دیا جنہیں A گریڈ اسٹوڈنٹس تو بالکل بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کتاب انہی موضوعات کے بارے میں ہے جو میں نے پڑھے۔ 1997 میں اپنی کتاب غریب باپ امیر باپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں نے خود ہی چھاپی تھی۔ کسی بھی پبلشر نے اسے شائع کرنے کی حامی نہ بھری۔ بعض نے تو یہ تک لکھ بھیجا تمہارے خیالات مضحکہ خیز ہیں یا یہ کہ فی الحال ہمیں اس کتاب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہارے گھر تمہارا اثاثہ نہیں ہے۔ اس کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پر بہت تنقید ہوئی۔ سب سے بڑھ کر تنقید اس جملے پر ہوئی، گھر تمہارا اثاثہ نہیں ہے۔ 10 سال بعد یعنی 2007 میں جب پراپرٹی کی قیمتیں ایک دم گر گئیں تو سب کو یہ احساس ہوا کہ مکان کوئی اثاثہ نہیں بلکہ کاروبار اثاثہ ہے۔ بچت کرنے والے کھو دیتے ہیں، یعنی بچت کرنے والے سرمایہ کھو دیتے ہیں۔ سیورز آر لوزرز، اس جملے پر بھی بہت تنقید ہوئی تھی۔ اب تمام لوگ جانتے ہیں کہ سینٹرل ریزرو بینک آف امریکہ سمیت کئی بینک ڈالر چھاپتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے افراط زر پیدا ہوتی ہے جس سے قوت خرید میں کمی آتی ہے۔ 2007 کے بحران کے بعد بینکوں نے شرح سود میں کمی کر دی تھی۔ پہلے بچت کرنے والے بچت کے منافع پر انحصار کرتے تھے، اب وہ اپنی بچت کو کھا رہے ہیں۔ 2000 میں سونے کی قیمت $300 فی اونس تھی، اب $1500 سے بھی متجاوز ہے، یعنی ڈالر کی قوت خرید گر گئی۔ افراط زر 5% ہے لیکن بینک منافع کی شرح 2% رہے ہیں۔ اب یہ سمجھنا کوئی دشوار نہیں کہ بچت کر کے پیسہ بینک میں رکھوانا دراصل اپنا نقصان کرنا ہے۔ قرض لینا اچھا ہے، یہ جملہ بھی سخت تنقید کی زد میں آیا تھا۔ حالانکہ اچھا قرض گڈ ڈیبٹ اچھا ہوتا ہے اور برا قرض برا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ صرف برے قرضے کو جانتے ہیں اور انہیں اچھے قرض کا پتہ ہی نہیں۔ ٹیکس امیر کو امیر تر بناتے ہیں۔ ٹیکسز میک دا ریچ ریچر۔ نہ صرف اچھا قرض لینا آپ کو امیر بناتا ہے بلکہ ٹیکس میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اچھے قرض کو جاننا اور ٹیکس کم کرنے میں اس کی مدد لینا، یہ سب جاننے کے لیے مالیاتی تعلیم ضروری ہے۔ ہر شخص ٹیکس دیتا ہے پھر بھی بطور مضمون ٹیکس سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ نہ حیرت کی بات، یہ کتاب آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ کم ٹیکس کیسے دیا جا سکتا ہے۔ امیر باپ غریب باپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ 2000 میں میری یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ پر رہی۔ مجھے اوپرا کے مشہور ٹی وی شو میں بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد 6 سال تک یہ کتاب بیسٹ سیلر رہی۔ اس کی 30 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں اور 53 زبانوں میں ترجمہ کی گئیں اور 109 ممالک میں فروخت ہوئی۔ اب یہ بھی سن لیجئے، میں ہائی اسکول میں 2 بار انگلش میں فیل ہوا۔ میں اس لیے فیل ہوا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، مجھے الفاظ کے ہجے سپیلنگز نہیں آتے تھے۔ میں جو لکھتا تھا اس سے میرے ٹیچر اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اس کتاب کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں سے باتیں کی، ان کے دل کی باتیں، ان کے خوابوں کی باتیں، لوگوں کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کتاب نے پوری کی۔
یہ کتاب لکھنے کا بھی میرا یہی مقصد ہے۔ میں ہر بات کے آخر میں والدین کے لیے چند عملی نکات لکھوں گا جن پر عمل کر کے والدین اپنے بچے کی بہتر مالی تربیت کر سکیں گے۔ اپنے گھر کو سیکھنے کی جگہ بنائیں۔ بچے عملی طور پر کچھ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے لوگ اسکول میں بچوں کو ڈیسک پر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ گھر میں آ کر ایک دفعہ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں ہوم ورک کے لیے۔ آپ کے گھر میں دولت کے بارے تعلیم کے عنوان سے ہر ہفتے ایک رات مختص کر سکتے ہیں۔ اس کو دلچسپ بنائیں اور روپے پیسے کی باتیں کریں۔ اسے اپنے خاندان کی روایت بنا لیں۔ بچوں کے ساتھ مونوپلی یا کیش فلو کھیلیں یا گیمز بچوں کا دماغ تیز کرتی ہیں۔ اسی طرح رچ ڈیڈ آن لائن کی گیمز بھی مفید ہیں۔ اگر آپ ایک رات مخصوص کر کے دولت اور روپے پیسے کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے تو اس سے انہیں پوری زندگی فائدہ ہوگا۔ اس طرح آپ زیر نظر کتاب سے مواد لے کر اپنے بچوں کو مالیاتی تعلیم دے سکتے ہیں۔ میری دیگر کتابوں میں بھی ایسے مواد، گیمز اور معلومات موجود ہیں جو مالی تعلیم دینے میں مفید ہیں۔ میرا امیر باپ ہفتے میں ایک بار میرے ساتھ مونوپلی کھیلتا تھا، جبکہ میرا غریب باپ مجھ سے ہر وقت صرف یہی پوچھتا رہتا تھا، کیا تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا؟ حصہ اول باب 2 سبق نمبر 2 پریوں کی کہانیوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کئی وجوہات کی بنا پر والدین کی ذمہ داریاں ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات سے اختلاف کریں گے کہ وقت بدل گیا ہے، تبدیلی مستقل ہو رہی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہے۔ ہمارے والدین مالی معاملات بارے ہمیں جو کچھ سمجھاتے تھے، اب وہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ تجاویز اور فارمولے بیکار ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ انسانی زندگی کے مندرجہ ذیل مراحل تھے۔ نمبر 1 سکول جاؤ، نمبر 2 محنت کرو، نمبر 3 نوکری پاؤ، نمبر 4 ریٹائر ہو جاؤ۔ اب یہ سب بھی پریوں کی کہانی بن چکا ہے۔ پہلے کمپنیاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا خیال رکھتی تھیں، وہ میڈیکل کی سہولت اور پنشن دیتی تھیں۔ اب امریکہ میں ایسا کچھ نہیں۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک تھا، اب یہ بات پریوں کی کہانی لگتی ہے۔ پہلے ڈالر سونے کی طرح ہی قیمتی تھا، اب ایسا کچھ نہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ جو شخص کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر باہر نکلتا تھا، وہ اس شخص سے زیادہ پیسہ کما لیتا تھا جو کالج یونیورسٹی سے نہیں پڑھتا تھا۔ اب یہ بھی پریوں کی کہانی ہے۔ 2007 میں ایسی کساد بازاری آئی کہ مارکیٹیں منہدم ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوف زدہ والدین ایک بار پھر بچوں سے کہنے لگے کہ کالج جاؤ اور پڑھ لکھ کر نوکری حاصل کرو۔ وہ پریشانی میں یہ بات بھول گئے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح سب سے بلند ہے۔ آج کل کے طالب علم ایک کے بعد دوسری ڈگری لیتے چلے جاتے ہیں کہ شاید نوکری مل جائے۔ بعض تو اس کوشش میں قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ تعلیم مہنگی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب باقی چیزوں کی مارکیٹ گر رہی تھی، اس وقت بھی تعلیم لگاتار مہنگی ہو رہی تھی۔ 2006 سے 2011 کے دوران امریکہ میں مکانوں کی قیمتیں 26% تک گر گئی تھیں۔ اسی مدت میں تعلیم کے اخراجات میں 4.6% اضافہ ہوا۔ حتیٰ کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی تھی، لیکن ٹیوشن فیس میں 5.9% اضافہ ہوا۔ جب 2008 اور 2009 میں تیل کی قیمتیں بہت گر گئی تھیں، تب بھی کالج کی فیس میں 6.2% اضافہ ہوا۔ قرض کا طوفان۔ امریکہ میں تعلیمی قرض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تعلیمی قرض دوسرے قرضوں سے اس طرح مختلف ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر والدین نے گارنٹی دی ہو اور طالب علم مر بھی جائے تو بھی والدین کو بینک کا تعلیمی قرض لوٹانا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ امریکہ میں تعلیمی قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گھڑی چل رہی ہے۔ تعلیمی قرض پر سود در سود بڑھتا جاتا ہے اور طالب علم اس جال میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سود کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ کئی لوگ تو ساری زندگی یہ قرض نہیں اتار پاتے۔ کیا کالج کی تعلیم حاصل کرنا منافع بخش ہے؟ تاریخ میں پہلی بار لوگ کالج کی تعلیم کے مالی فوائد پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جتنا سرمایہ ہم تعلیم پر لگاتے ہیں، کیا اتنا سرمایہ اور منافع ہمیں کبھی واپس مل پاتا ہے؟ جبکہ پڑھے لکھے لوگوں کی تنخواہیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ بچوں کو سکول تک کی تعلیم دلا کر کام پر لگا لینا چاہیے، اس سے وہ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ کئی صورتوں میں یہ ایک کامیاب حکمت عملی ہوتی ہے۔ بے روزگاری۔ نوجوانوں کی بے روزگاری ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے کئی دیگر مسئلے جنم لیتے ہیں، مثلا عرب ممالک میں بغاوتیں، نیو یارک کی وال اسٹریٹ پر قبضے وغیرہ۔
اگرچہ امریکی صدر یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ بے روزگاری کے بحران پر قابو پا لیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ 5 نومبر 2012 کی اپنی اشاعت میں ٹائم میگزین نے لکھا، امریکہ میں نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ یورپ سے بڑھ کر سنگین کیوں ہے؟ بظاہر تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یورپ میں بے روزگاری کی شرح امریکہ کی نسبت زیادہ ہے، لیکن امریکہ میں بہت سے بے روزگار نوجوان مختلف کورس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ بے روزگاری کا سروے کرنے والوں کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دراصل امریکہ میں یورپ کی نسبت زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں۔ اپریل 2012 کے ایک سروے کے مطابق گریجویشن کرنے والے ایک کلاس کے 50% سے کم بچوں کو نوکریاں ملیں، باقی 50% بے روزگار۔ ایسے حالات میں یہ سوال جائز ہے کہ کس طرح کی تعلیم ضروری ہے۔ اب تو کم تنخواہ والے ممالک سے سستی افرادی قوت بھی آسانی سے مل جاتی ہے، لہذا ہم اکاؤنٹنٹ یا وکیل کیوں بنیں؟ ان کی خدمات دور بیٹھے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کیسے؟ ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ بہت سے والدین یہ چاہتے ہیں کہ اور بجا طور پر کہ ان کا بچہ کسی بھی ادارے کی سب سے اونچی پوسٹ پر پہنچ جائے۔ اس کے لیے وہ سکول اور کالج کی تعلیم کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں مشہور اور کامیاب افراد کی بہت بڑی تعداد نے سکول کی تعلیم مکمل ہی نہیں کی۔ میں نے ایسے ہی 50 افراد کی فہرست بنا لی ہے جو زندگی میں بہت معروف اور کامیاب رہے، لیکن سکول کی تعلیم مکمل نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس فہرست میں امریکی صدر جارج واشنگٹن، ابراہم لنکن اور ہیری ٹرومین بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ خلاباز، سینٹرز، سائنسدان، موجد، کامیاب بزنس مین، نشریاتی اداروں کے مالک، مصنف، نوبل انعام یافتہ افراد، IT مالکان سبھی شامل ہیں۔ موجودہ زمانے میں فیس بک کے مالک مارک زکربرگ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس فہرست سے آپ یہ مطلب نہ اخذ کریں کہ فوراً سکول چھوڑ دینا چاہیے، ہرگز نہیں۔ سکول کی تعلیم اہم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کس طرح کی تعلیم اہم ہے؟ تعلیم کے بعد بچے کس جگہ جائیں گے؟ کیا تعلیم نے آپ کے بچے کو مستقبل کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا اس تعلیم کے بعد آپ کا بچہ مالی طور پر محفوظ ہو گیا ہے؟ یا یہ وہ سوال ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہماری تعلیمی نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ اس کتاب میں اس راستے کی نشاندہی کی گئی ہے جس پر چل کر آپ کے بچے کو سرکاری نوکری یا پرائیویٹ نوکری کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ خود نوکریاں دینے والا بن جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔